سبحانك يا لا إله إلا أنت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے اس پروگرام میں، جس کا عنوان ہے رمضان کا جائزہ. اس پروگرام میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، رمضان میں کون کون سی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، اور رمضان میں کچھ ایسے ایونٹس بھی آتے ہیں کہ جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. ان تمام چیزوں کے بارے میں اس پروگرام میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور آنے والے ایپیسوڈ میں بھی ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں نے ڈسکس کیا تھا جناب خدیجہ کے حوالے سے کہ جناب خدیجہ کی وفات اسی منتھ میں ہوئی تھی، اور رمضان المبارک میں ہی ہمارے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کی بھی شہادت واقع ہوئی. عزیزان محترم، جب بھی امام علی علیہ السلام کا نام آتا ہے تو جنرلی ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، یعنی ہماری امیجنیشن کیا ہوتی ہے؟ کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، وہ فوراً یہی کہے گا امام علی کا نام آتے ہی کہ امام علی بہت زیادہ شجاع تھے، بہت بہادر تھے. انہوں نے خیبر فتح کیا، انہوں نے خندق فتح کیا، انہوں نے بدر فتح کیا، انہوں نے احد فتح کیا، ان کو غدیر میں مولا بنایا گیا، وہ رسول کے بستر پر سوئے. یہ تمام چیزیں ہمارے ذہن میں موجود ہوتی ہیں کہ اگر کوئی امام علی کے بارے میں پوچھ بھی لے تو ہم فوراً اس کو یہی چیزیں بتانے لگتے ہیں. جبکہ اگر دیکھا جائے تو ہم نے امام علی علیہ السلام کی زندگی سے اس پہلو کو زیادہ لے لیا ہے، اور جبکہ جو دوسرا پہلو ہے وہ ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں، ہمارے ذکر میں بہت ہی کم رہتا ہے. اگر امام علی علیہ السلام کو ان کی شجاعت، ان کا ہر جنگ میں فتح کرنا، اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بے شمار چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ جس کو فالو کرنا ہم سب پر فرض ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہم امام علی کے چاہنے والے ہیں، تو اس لیے ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں کہ جو امام علی علیہ السلام خود کیا کرتے تھے. کیونکہ امام علی علیہ السلام کی زندگی فقط جنگ پر اور اپنی تلوار کو چمکانا، دشمنوں کو مارنا، جنگ فتح کرنا، فقط اس پر مشتمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان ہستیوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے. اور نمونہ عمل اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر اپنے اعمال درست کر سکیں، اپنے اعمال ٹھیک کر سکیں. اب اس شجاعت اور بہادری سے ہٹ کر اگر ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی کا جائزہ لیں تو کچھ اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام کو ہم لباس کے اعتبار سے دیکھیں تو امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیشہ پیوند والا لباس پہنا، حتیٰ کہ آپ خود فرماتے تھے کہ اب تو رفو کروانے والے سے بھی شرم آتی ہے. اگر آپ کو غذا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ جو کے آٹے کی روٹی کھائی، اور کبھی بھی گندم کے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا، اور جو کی روٹی میں بھی آپ کی یہ نصیحت ہوا کرتی تھی کہ اس کو چھانا نہ جائے. اس کے علاوہ اگر مکان کے اعتبار سے دیکھیں تو اسلامی حکومت ہونے کے باوجود بھی آپ ساری زندگی کوفے میں اپنے لیے ایک گھر کا انتظام نہ کر سکے، اور عاریت کے مکان پر آپ نے اپنی پوری زندگی گزار دی. اگر ہم بات کریں امام علی علیہ السلام کے علم کے حوالے سے تو امام علی علیہ السلام کا علم ایسا تھا کہ رسول نے جس کے لیے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور تاریخ کے صفحات پر امام علی کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہمیں نہیں ملتی کہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا ہو کہ پوچھ لو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھنا چاہو، آؤ اور مجھ سے پوچھ لو.
اگر ہم آپ کی بات کریں سیاسی اعتبار سے، تو سیاسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جب بعد وفات رسول آپ سے آپ کا حق چھین لیا گیا تو آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، آپ نے جنگ نہیں کی، بلکہ آپ 40 سال تک خانہ نشین ہو گئے اور آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ یا جنگ صفین کے موقع پر اگر دیکھا جائے تو جب لشکر پر پانی بند کر دیا، لیکن جب اسی پانی پر امام علی علیہ السلام کے لشکر کا قبضہ ہوا تو امام علی علیہ السلام نے اس پانی کو بند نہیں کیا، بلکہ اس پانی کو سب کے لیے عام کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس پر ہر کسی کا حق ہے۔ اگر معاشیتی اعتبار سے دیکھا جائے تو امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو بھی محنت اور مزدوری کی ہے، جو بھی ارننگ کی، اسی سے اپنی زندگی گزاری، اسی سے اپنا گھر چلایا اور کبھی بھی بیت المال کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اگر آپ کی بات کی جائے قرآنی اعتبار سے تو آئے بلغ، آئے اکمال، آئے مباہلہ اور اسی طرح تقریباً 313 آیات ہیں جس میں آپ کے کمالات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شب ہجرت، رسول اللہ کے بستر پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر رسول کی جان بچانے کے لیے اس بستر پر سونے والے آپ ہی تھے۔ آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی کہ جو یتیموں کے لیے ایک نعمت تھی، کہ آپ اگر کسی یتیم کو روتا بلکتا تڑپتا دیکھ لیتے تو جب تک اس کے چہرے پر مسکان نہ لے آتے آپ کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا تھا۔ یہی وہ امام ہیں جو فرمایا کرتے تھے کہ یتیم ایک سرمایہ ہے، اسے ضائع نہ ہونے دو۔ نیز آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی یتیم کہے تو اسے کہنا کہ میرے باپ کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی ہی ذات تھی کہ رات کی تاریکی میں جب سب اپنے بستر پر آرام کر رہے ہوتے تھے، سو رہے ہوتے تھے، تو آپ اپنی پشت پر روٹی کی بوریاں لے کر جاتے اور غریبوں تک روٹیاں پہنچایا کرتے تھے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ علی کی ذات ہے۔ یہ تو جب بعد شہادت امام علی جب کئی دنوں تک ان کو کھانا نصیب نہ ہوا، اس وقت انہیں احساس ہوا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ امام علی تھے جو راتوں کو ہمارے لیے روٹی لے کر آتے تھے۔ امام علی علیہ السلام ہر ایک شخص کے لیے اتنے مہربان اور اتنے عدل پسند تھے کہ اگر کسی غیر مذہب کی عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہو تو آپ ہرگز بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں امام علی علیہ السلام کی زندگی میں کہ جس کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ اس وقت تک ہم علی والے نہیں کہلا سکتے۔ صرف جنگ خیبر، جنگ خندق کا اور امام علی کی شجاعت کا ذکر کرنے سے ہم علی والے نہیں بن سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام بہت بہادر تھے۔ کتنے بہادر تھے، انہوں نے کون کون سی جنگیں فتح کی ہیں یہ آپ گوگل سے پوچھیں، وہ بھی بتا دے گا کہ امام علی نے یہ کارنامے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں۔ لیکن ہم گوگل نہیں ہیں، ہم کوئی ادر پرسن نہیں ہیں، ہم امام علی علیہ السلام کے فالوورز ہیں۔ آپ مجھے خود بتائیں کہ اگر ہم اور آپ آج اگر علمی اعتبار سے پیچھے رہ جائیں تو کیا ہمارے مولا کو تکلیف نہ ہوگی؟ وہ علی کہ جس کے بارے میں ملتا ہے کہ جو کنویں کے اندر منہ ڈال کر یہ آواز دیتا تھا کہ سلونی سلونی، آؤ مجھ سے پوچھو، علم حاصل کرو، کہ جب ایک مرتبہ کچھ لوگ امام علی کی خدمت میں آئے اور علم کے حوالے سے سوال کیا تو امام علی علیہ السلام نے اس کے مختلف جواب دیے، اور ہر جواب میں علم کو آپ نے افضل بتایا کہ دیکھو علم حاصل کرو، کیونکہ علم زیادہ افضل ہے، کیونکہ علم انبیاء کی میراث ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ہمیشہ علم کو پرائیورٹی دی۔ اب اگر امام علی علیہ السلام دیکھیں کہ آج ہم اور آپ علم کے معاملے میں پیچھے ہیں، جہالت میں غرق ہیں، تو کیا ہمارے مولا کو دل سے تکلیف نہیں ہوگی؟ یا اگر امام علی علیہ السلام یہ دیکھیں کہ ہمارے سامنے بہت سے ایسے ضرورت مند ہیں، بہت سے ایسے یتیم ہیں کہ جن کو ان کا حق نہیں مل رہا ہے، جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، اور ہم کیپیبل ہیں کہ انہیں دے سکتے ہیں لیکن ہم پھر بھی نہیں ان کی امداد کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے مولا کو تکلیف نہیں ہوگی؟ بے شک تکلیف ہوگی، کیونکہ یہ علی کی ذات وہ ذات ہے کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ابن ملجم کو بھی سیراب کرنے کا حکم آپ نے دے دیا۔
امام علی کی شہادت ایک شخص کی شہادت نہیں ہے بلکہ عالم انسانیت کی شہادت ہے۔ ایسا مہربان باپ، ایسا کریم امام ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں کہاں ملے گا؟ آج وہی علی اپنے چاہنے والوں کو اگر غلط راستے پر جاتے دیکھے اور کوئی اچھا عمل انجام دیتے ہوئے نہ دیکھے تو اسے کتنی تکلیف ہوگی۔ جیسا کہ آپ نے ایک خطبے میں کوفے والوں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا تھا کہ تم حاضر تو ہو لیکن غائب کی طرح، غلام تو ہو لیکن مالک کی طرح۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم خود کو امام علی علیہ السلام کے غلام تو کہہ رہے ہیں لیکن اصل میں ہم مالک ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لہٰذا ناظرین، آئیے ہم سب مل کر امام علی علیہ السلام کی شہادت کی اس تاریخ پر خود امام علی علیہ السلام سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی میں ہر طرح کا نظم و ضبط برقرار رکھیں گے، علم حاصل کریں گے، اقتصادی حالات کو ٹھیک کریں گے، جن لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں ان کی ہم مدد کریں گے، یتیموں کے لیے ہم بہت زیادہ مدد کریں گے اور تمام وہ کام انجام دیں گے جو امام علی علیہ السلام کے نزدیک افضل ہے اور جس سے ہمارے مولا خوش ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، میں اپنے اس پروگرام کو، اپنے اس ایپیسوڈ کو یہاں پر تمام کرتی ہوں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من